نے تمہیں قرآن عطا کر دیا ہے، اب الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پڑھتے جاؤ، تمہیں جینے کا سلیقہ بھی آ جائے گا، رہنے کا طریقہ بھی آ جائے گا، توحید کی معرفت بھی مل جائے گی، سجدوں کا سلیقہ بھی آ جائے گا، خیر کے امور تک پہنچنے کا طریقہ بھی مل جائے گا، اور وہ تمام احکامات جو اللہ رب العزت نے انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے قرآن کی صورت میں اللہ نے بھیجے ہیں، عمل کرنے سے زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی مل جائے گا، خدا اور مصطفیٰ کی رضا بھی مل جائے گی۔ ایک ہی کام میں دونوں چیزیں بندے کو میسر آ جائیں، اور جہاں نماز، اللہ کی عبادت، روزہ، اب آپ نے بولنا ہے، روزہ بھی اللہ کی عبادت، حج بھی اللہ کی عبادت، دیگر کئی عبادتوں کے طریقے ہیں اللہ نے بتائے۔ آج قرآن مجید کی اس سورہ الحدید کی آیت نمبر 18 کی روشنی میں آپ تک ایک خاص پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ معاشرے میں ہم نے شاید زندگی بھر اسی کو ہی عبادت سمجھا کہ نماز ہی بس عبادت، سجدہ ہی بس عبادت، روزہ ہی بس عبادت۔ آؤ آج قرآن سے پوچھتے ہیں، بتا ان عبادات کے علاوہ عبادت کی شکل کون کون سی ہے کہ جو کی جائے، عمل کیا جائے تو اللہ کے حضور عبادت شمار ہو۔ قرآن نے کہا ان المصدقین والمصدقات، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بے شک صدقہ اور خیرات کرنے والے مرد، والمؤمن مصدقات، اور صدقہ اور خیرات کرنے والی عورتیں، آگے فرمایا وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور فرمایا اللہ کی راہ میں اللہ کو بطور قرض حسنہ کے طور پر جو قرض دیا جاتا ہے یا جس نے قرض دیا، قرآن کہتا ہے ان کے لیے صدقہ اور قرضہ دونوں چیزوں کا اجر یضاعف لہم، اللہ رب العزت اس کا اجر کئی گنا بڑھا کر واپس عطا کرتا۔ بولیے کئی گنا واپس بڑھا کر عطا کرتا ہے، اور وہ اجر ہے کیا، وہ صلہ ہے کیا، وہ ثواب ہے کیا؟ قرآن نے آگے کہا وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے بڑی ہی عزت والا ثواب ہے۔ بولیے ذرا کیا ہے؟ بڑی ہی عزت والا، شرف والا ثواب ہے جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے سنبھال کر رکھا ہے۔ اب حاضرین یہ احتشام، جہاں دیگر عبادات ہیں وہیں پر اللہ رب العزت نے یہ دو چیزیں بڑی خاص بیان کی ہیں، اور دونوں چیزوں کو اکٹھا بیان کیا۔ اب آپ دیکھیے ذرا، ان دونوں چیزوں میں سے ایک ہے صدقہ۔ بولیے ذرا کیا ہے؟ صدقہ۔ عموماً ہم صدقہ خیرات کو کے لفظ کو بڑا لائٹلی لیتے ہیں، 2 4 5 10 روپے جتنی کسی کو توفیق ہوگی کہہ دیا بس صدقہ کر دیا، صدقہ دے دیا۔ مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ ان المصدقین والمصدقات، کہ جو مرد ہو یا عورت ہو جو صدقہ یا خیرات اللہ کی راہ میں کرنے والے ہوں، اور آگے جوڑ کے فرمایا وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جو اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، جو اللہ کو، بولیے ذرا، قرض حسنہ، وہ جو ساری دنیا کے دامن بھرتا ہے، وہ فرما رہا ہے کہ صدقہ اور خیرات کرنے والے مجھے قرض حسنہ دے رہے ہیں۔ مگر یہ بات بڑی خاص ہے کہ اللہ رب العزت نے قرض کا ذکر بعد میں کیا ہے، صدقہ کا ذکر، بولیے ذرا، صدقہ کا ذکر پہلے کیا۔ حالانکہ اس وقت جو ہمارے معاشرے میں نظام چل رہا ہے، وہ ہر تیسرا چوتھا بندہ بیچارہ اتنا مجبور ہے حالات کی وجہ سے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے مجبوراً قرض اٹھاتا ہے۔ تو جو چیز اتنی اہم تھی، کیا ضرورت تھی اسے بعد میں بیان کرنے کی؟ اسے پہلے بیان کرنا چاہیے تھا، اتنی اہمیت کی حامل تھی تو۔ مگر اللہ رب العزت نے قرض کو بعد میں رکھا، صدقہ کو، بولیے ذرا سارے، صدقہ کو۔ یہ یاد رکھ لیں کہ بنیادی طور پر صدقہ کی 2 اقسام ہیں، سارے بولیے کتنی اقسام ہیں؟ 2۔ ایک ہوتا ہے صدقہ واجبہ،
اور ایک ہوتا ہے صدقہ نافلہ، جو واجبہ ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی پر مستحق پر واجب ہوتا ہے دینا، جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے عشر ہے، خمس ہے، یا دیگر اس سے ملتے جلتے جتنے احکامات ہیں۔ اور دوسرا ہے نافلہ، کہ جو کسی پر واجب نہ تھا اس نے جب بھی دیا اللہ اور اس کی رضا کے لیے عطا کیا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں صورتیں ہیں، مگر قربان جائیں اللہ رب العزت کی اس شان کریمی پر کہ رب کائنات نے صدقہ کا ذکر پہلے کر دیا، قرض کا ذکر بعد میں کیا۔ مفسرین نے اس پہ بہت کچھ لکھا ہے، مگر میری معلومات اور ریسرچ اور تحقیق کے مطابق صدقہ کا ذکر پہلے کرنا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ اے میری مخلوق میں پلنے والوں رہنے والے وہ بندے جنہیں میں نے جی بھر کے رزق دیا ہے، جنہیں جی بھر کے مال دیا ہے، سب نعمتیں عطا کی ہیں، یاد رکھو اگر تم رب کے دیے ہوئے مال میں سے مستحق، غریب، نادار اور پریشان مخلوق پہ خرچ کرو گے اپنے مال میں سے جو کہ تم پہ واجب تھا، بولیے ذرا، جو کہ تم پہ واجب تھا، تو فرمایا وہ قرضے کا ذکر بعد میں اس لیے کیا ہے کہ وہ لیا جاتا ہے بامر مجبوری، ہاتھ پھیلایا جاتا ہے، اپنی عزت نفس مجروح کی جاتی ہے۔ کون ہے جو اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کے کسی کو اپنا پیٹ دکھائے؟ ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے میری عزت برقرار رہے، وجاہت برقرار رہے، مگر جب بھی کوئی کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو یقیناً عزت نفس اس کی مجروح ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جس شے سے کسی کی عزت میں مجروح ہونا تھا اسے رکھا ہی بعد میں، اور فرمایا اگر بر وقت مستحق لوگوں تک تم میرے دیے ہوئے مال میں سے ان کا حق پہنچا دو تو قرضے کی نوبت ہی نہ آئے، لوگوں تک مال ہی اتنا پہنچے کہ کسی کے سامنے اپنے پیٹ کا کپڑا اٹھا کے دکھانے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اس لیے اللہ نے صدقہ کا ذکر پہلے فرمایا، قرضے کا ذکر بولیے۔ اور قربان جائیں وہ جو دیتا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ فرماتا ہے وہ تو اسے نہیں دے رہا، وہ مجھے دے رہا ہے، بولیے، اسے جو دے رہا ہے وہ حقیقت میں مجھے دے رہا ہے۔ اب حاضرین یہ احتشام، بنیادی طور پہ کئی لوگ ہیں جو صدقہ کو ایک ہی معنی میں تصور کر لیتے ہیں۔ میں چند اس کی تعریفات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں 3-4 کتابوں کی روشنی میں، بات طویل نہیں ہوگی، بڑی مختصر، تاکہ صدقہ کا معنی آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ یاد رکھے کہ یہ لغت عرب میں صاد، دال اور قاف، ان 3 حروف کا یہ مجموعہ ہے جس کا معنی ہے دل کی گہرائی سے برضا و رغبت، یعنی میں اس میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہ ہو، میل نہ ہو اور شرم نہ ہو، مجبوری نہ ہو، بلکہ دیتے ہوئے یہی تصور کیا جائے کہ اللہ کی رضا کے لیے دے رہا، اپنی چدراہٹ دکھانے کے لیے نہیں دے رہا کہ مجھے کوئی بڑا سمجھے یا امیر سمجھے یا کوئی اور نیت رکھے، نہیں، فقط اللہ کی رضا کے لیے اپنے پاکیزہ مال میں سے، اب یہ بات بھی توجہ طلب ہے، اپنے پاکیزہ مال میں سے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی کے حق میں مال سے دستبردار ہو جانا، اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ آپ نے تو بڑا ایک عمومی لفظ سمجھا ہوا تھا، اب آگے تہذیب اللغہ نے لکھا ہے، وہ آپ فرماتے ہیں کہ صدقۃ العطیۃ التی یخرجها الانسان من مالہ علی وجہ القربى وابتغاء المثوبۃ من اللہ تعالی، کہ وہ عطیہ جو انسان اللہ کی خوشنودی اور اس کی بارگاہ سے اجر عظیم پانے کی غرض سے اپنے مال میں سے کسی مومن بھائی، مستحق بھائی، ضرورت مند بھائی کو دیتا ہے، وہ صدقہ کہلاتا ہے، بولیے، وہ صدقہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح ابن منظور افریقی معروف نام ہے، آپ نے سنا ہوگا، آپ لکھتے ہیں کہ صدقہ خیرات کرنے کو کہتے ہیں، کسی کو اپنا مال دے دینا، اس کو صدقہ کہتے ہیں، اور اس سے مراد وہ مال ہے جو اللہ کی رضا کے لیے غریبوں کو دیا جائے۔ کس کو؟ بولیے، اللہ کی رضا کے لیے، بولیے، غریبوں کو دیا جائے۔ اسی طرح امام راغب اصفہانی آپ لکھتے ہیں المفردات کے صفحہ نمبر 480 پر، فرماتے ہیں صدقہ وہ مال ہے، اب وہی بات آگے جو میں نے ابتدا میں کہی تھی، صدقہ وہ مال ہے جو واجب نہ تھا، بولیے ذرا، وہ جو واجب
نہ ہو، بلکہ خیرات دینے والا اس سے قرب الہی کا قصد کرے، یعنی اس کی نیت اور ارادہ یہ ہو کہ اس لیے دے رہا ہو کہ میرا مولا راضی ہو جائے۔ بولیے، اس لیے دے رہا ہوں کہ میرا مولا راضی ہو جائے۔ اب آپ میں سے کئی لوگوں کے ذہن میں ممکن ہے یہ بات آ جائے کہ ہمارے پاس تو دینے کے لیے اتنا مال ہی نہیں ہے، ہم تو خود بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ کئی لوگ ہیں معاشرے میں ایسے جو یہ تصور کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس تو دینے کے لیے ہے کچھ نہیں۔ اللہ نے یہاں کوانٹٹی کی تو بات ہی نہیں کی، پیمانہ مال کا زیادہ ہونا رکھا ہی نہیں ہے، اللہ نے پیمانہ رکھا ہے اخلاص۔ بولیے کیا پیمانہ رکھا ہے؟ اخلاص، پیمانہ رکھا ہے صدق اور دل کی گہرائی، اور برضا اور رغبت کو پیمانہ رکھا ہے کہ دینے والا دے کس نیت سے رہا ہے۔ بولیے ذرا، دینے والا دے کس نیت سے رہا ہے۔ اب حاضرین ذی احتشام ذرا توجہ کیجئے کہ اللہ رب العزت سورہ المنافقون کی آیت نمبر 10 میں فرما رہا ہے، فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہ جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور وہ دنیا میں وہ کام کر کے نہ گیا ہو جس کا رب بار بار حکم دے رہا تھا۔ تصور کرنا، کیا جس کا حکم بولیے رب بار بار، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَنفِقُوا، خرچ کرو، مِمَّا رَزَقْنَاكُم، جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اب یہاں یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ اتنا ہوگا تو خرچ کرو، مطلقاً کہا خرچ کرو۔ پیمانہ مال کا زیادہ ہونا، بولیے ذرا، پیمانہ مال کا زیادہ ہونا نہیں بنایا۔ اب اگر کوئی یہ تصور کر لے کہ زیادہ ہوگا تو دیں گے، نہیں، یہ پیمانہ ہے ہی نہیں۔ ہاں، دیتے ہوئے بے شک ایک پیسہ تم نے اللہ کی راہ میں دیا، دیتے ہوئے یہ خیال رہے کہ اس کی رضا کے لیے دے رہا ہوں۔ بولیے، اس کی رضا کے لیے دے رہا ہوں۔ اور آگے بڑی خاص بات آ گئی، فرمایا من قبل ان یاتی احدکم الموت، فرمایا اس سے پہلے کہ موت تمہیں آن لے اور تم یہ کہتے رہو فیقول ربی، اے ہمارے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، کاش کہ تو موت سے پہلے ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دیتا۔ کیوں دے دیتا؟ فرمایا فاصدق واکم من الصالحین، تاکہ ہم تیری مخلوق، تیرے غریب اور وہ جو مخلوق غریب مستحق ہے ان پر اپنا مال خرچ کر کے فاصدق واکم من الصالحین، ہم بھی تیرے صالح بندوں میں سے ہو جاتے۔ بولیے، ہم بھی تیرے صالح بندوں میں سے ہو جاتے۔ اب قرآن اس سے، ہم عموماً کیا کرتے ہیں، ہمارا مزاج کچھ اور ہے، اس سے مختلف ہے۔ ہم تھوڑی سی چیز بھی دے دیں تو دکھاوا کرتے، ریاکاری کرتے۔ سب سے پہلے اپنے نفس کو مارو جو اس ساری چیزوں کی ریکوائرمنٹ کر رہا ہے، جو اپنے آپ کو دنیا میں بڑا کر کے دکھانے کی سوچ اور افکار کو پیدا کر رہا ہے آپ کے ذہنوں میں۔ سب سے پہلے اس نفس کا کلا کما کرو، اور وہ کیسے ہوگا کہ جو کچھ بھی میسر ہے، اب یہ بات سن لیں، جو بولیے جو کچھ بھی میسر ہے اسی میں سے بے شک اس کا 100واں حصہ دے دو۔ 50% نہ دو، 75 یا 25% نہ دو، 10% نہ دو، 1% اگر آپ اپنا دے دیں، 1%، مگر نیت کیا ہو کہ خدا کی رضا۔ بولیے سارے، خدا کی رضا۔ اس پہ میں سیدہ کائنات بطول زہرا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کی قربانی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے شادی کے موقع پر حضور نے سیدہ کو ایک اسپیشل سوٹ عطا کیا، کپڑوں کا جوڑا عطا کیا۔ آقا علیہ السلام جب شادی کے اگلے روز سیدہ کائنات کے گھر تشریف لے گئے تو جا کر دیکھا تو سیدہ کائنات نے وہی پچھلا پرانا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اب دھیان رہے ذرا، پچھلا پرانا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا، حیران ہوئے کہ بیٹی میں نے تو آپ کو نیا سوٹ دیا تھا، نیا جوڑا شادی کے موقع پر آپ کو دیا تھا، تو آپ نے وہ نہیں پہنا۔ اب سیدہ کائنات کا جواب سن لے۔ آپ فرماتی ہیں کہ بابا جان میں نے پہننا تھا مگر ایک سائلہ آ گئی، مانگنے والی آ گئی، تو میں نے دینا چاہا، شیطان تو کہتا رہا
کہ جو پرانا پھٹا پرانا پڑا ہے اٹھا کے دے دے، مگر نہیں، آپ میرے سامنے آپ کی تربیت تھی، عمر بھر آپ کی صحبت میں رہی ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، ابا جان میرا ضمیر مطمئن نہیں ہوا کہ خود میں نیا جوڑا پہنوں اور اس سائلہ کو کوئی پرانا اٹھا کے دے دوں۔ تو چونکہ قرآن کا حکم تھا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تمہیں جو خود کو پسند نہیں اٹھایا تو کسی سائل کو دے دیا، اپنے کام کا نہیں، یہ سوٹ پھٹا ہوا ہے اٹھا کے کسی غریب کو دے دو، یہ جوتا ٹوٹا ہوا ہے اٹھا کے دے دو، یہ کوٹ پھٹا ہوا ہے اٹھا کے دے دو، یہ بیگ پھٹا ہوا ہے اٹھا کے دے دو، یہ فلاں چیز صدقہ کر دو، فلاں پرانی چیز ہے صدقہ۔ نیکی یہ نہیں ہے۔ قرآن کا تصور نیکی کیا ہے؟ قرآن نے کہا لن تنالوا البر، تم تب تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک وہ شے اللہ کی راہ میں نہ دو جو تمہیں زیادہ محبوب ہے۔ بولیے ذرا، جو تمہیں زیادہ، حتی تنفقوا مما تحبون۔ تو سیدہ کائنات فرماتی ہیں وہ آپ کی طرف سے مجھے تحفہ ملا تھا، وہ مجھے بڑا محبوب تھا، مگر قرآن کا پیغام بھی میرے سامنے تھا کہ اللہ کی راہ میں دینا ہے تو وہ دو جو تمہیں محبوب ہے۔ بولیے، وہ دو جو آج کے معاشرے میں دیکھا جائے تو ایک شے ایسی ہے جو مشترک محبوب ہے۔ مشترک محبوب وہ کیا شے ہو سکتی ہے؟ یقیناً سب کے ذہن میں وہی بات آ رہی ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اور وہ ہے کہ آج کی مشترک محبوب چیز مال ہے۔ بولیے، آج کی مشترک محبوب چیز مال ہے، تو اللہ اسی مال کے خرچ کرنے کی بات کر رہا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ مثل الذین ینفقون اموالہم، کہ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، مال دیتے ہو، ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، وہ ایسے ہی ہے جیسے تم کوئی ایک نیکی کرتے ہو۔ بولیے، کیا تم جیسے کوئی ایک خرچ کرتے ہو تو ایک نیکی کرتے ہو، اللہ کی راہ میں ایک پیسہ دیتے ہو تو ایسے ہی ہے جیسے تم نے ایک نیکی کی۔ تو اللہ فرماتا ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، مگر میں اس کا اجر کیسے بڑھا کے دیتا ہوں؟ فرمایا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے تم ایک بیج بوتے ہو۔ توجہ یار، قرآن سنا رہا ہو، جیسے بولیے تم کھیت میں ایک بیج بوتے ہو، پھر میں اسی ایک بیج پر وہ جو بالی عطا کرتا ہوں، بالی اس میں 100 دانہ ہوتا ہے، وہ 7 بالیاں دیتا ہوں، تو تم نے خرچ ایک کیا تھا، میں بدلے میں 700 گنا عطا کرتا ہوں۔ بولیے، دیا تم نے ایک تھا، میں بدلے میں بولیے 700 گنا عطا کرتا ہوں۔ اور یہ بات بھی صرف ہمارے سمجھانے کے لیے کہی ہے، یہ جو عدد اللہ نے بیان کیا ہے نا، اور مفسرین نے لکھا ہے پھر اسی کو جب 2 گنا کرتا ہے تو وہ 1400 گنا اللہ بڑھا کے واپس عطا کرتا ہے۔ اور اسی کو اللہ نے فرمایا تھا کہ کون ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ہل ادلکم علی تجارہ، آؤ کوئی میرے نال بھی تجارت کرو۔ آپ دنیا میں ایک دوسرے سے تو کرتے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے آؤ میں بھی تمہیں ایک تجارت بتاتا ہوں۔ وہ کون سی ہے؟ ہل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم، کہ جس تجارت کے کرنے کے بعد نہ اللہ کا عذاب ہے نہ کوئی تمہیں نقصان ہے۔ اور وہ تجارت کیا ہے؟ وہ یہی تجارت ہے کہ اللہ کی فرسودہ حال مخلوق پر خرچ کرو، یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے۔ بولیے، یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے۔ اور اس سے اگلی بات میں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں، وہ کیا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا وَإِن كَانَتْ تَمْرَةً فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَٰنِ، جب تم مال دیتے ہو کسی غریب کو، کسی مستحق کو، کسی ضرورت مند کو، تو بظاہر وہ بشیر کے ہاتھ میں جا رہا ہے، نذیر کے ہاتھ میں جا رہا ہے، فلاں کے ہاتھ میں جا رہا ہے، فلاں کے ہاتھ میں جا رہا ہے، تمہیں تو یہی لگتا ہے کہ میں نے فلاں مائی کو دے دیا، فلاں بچے کو دے دیا، فلاں حاجی صاحب کو دے دیا، فلاں غریب کو دے دیا۔ تو سنو، آقا علیہ السلام نے فرمایا فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَٰنِ، اس دیے ہوئے مال کو خدا خود اپنے ہاتھوں سے وصول کرتا ہے۔ بولی، خدا خود اپنے، اونچا بولی، اپنے ہاتھوں سے وصول کرتا ہے۔ اور اگر حضور کی اس حدیث کو لیا جائے اور پھر قرآن کی طرف متوجہ ہو جائیں تو قرآن کہتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقہ،
کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صدقہ وصول کرو. بولیے، ان سے دین کی خدمت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، مخلوق کی خدمت کے لیے، اللہ کی راہ میں جو جو دینا چاہتا ہے خود آپ ان سے وصول کیجئے. اب اس وصول کرنے سے مفسرین نے مراد لیا ہے کہ جب کوئی اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو خدا تو حضور کی حدیث کے مطابق وصول کر ہی رہا ہے، مگر خدا کے ہاتھ میں بھی بعد میں جاتا ہے، پہلے مصطفیٰ اسے وصول کرتے ہیں. یہ جو قرآن کی آیت بتا رہے خذ من اموالہم، ان کے مال سے لے لو، حصہ لے لو، یہ جو اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں. تو جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے پہلے مصطفیٰ وصول کرتے ہیں. اب ذرا تصور کیجئے کہ دینے والی مخلوق ہو، بندہ ہو، اور اسی مالک کو دیا جا رہا ہو جس مالک نے حقیقت میں دیا تھا. توجہ ہے نا ذرا سب کی؟ جس مالک نے حقیقت میں دیا تھا وہی مالک مطالبہ کرے کہ یہ میں نے تمہیں دیا تھا، اس میں سے اتنا تو رکھ لے اور جتنی تجھے توفیق ہے تیری مرضی پہ چھوڑا، اس میں سے کچھ مجھے دے دے. مگر دینا کیسے ہے؟ وہ فلاں جگہ پہ فلاں شخص بیٹھا ہوا ہے، ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت پورا کر، بس وہی رستہ ہے، جائے گا ادھر مگر حقیقت میں میری بارگاہ میں پہنچے گا. بولیے، حقیقت میں وہ اور صرف پہنچے گا نہیں، آگے حدیث پاک کے لفظ ہے صحیح مسلم کے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخذ الرحمن، اللہ دونوں ہاتھوں سے وصول کرتا ہے. بولیے، اللہ دونوں ہاتھوں سے وصول کرتا ہے. اب آپ ذرا تصور کریں، وہ دینے والا مالک جب کہے اس میں سے تھوڑا مجھے دو، اور جب اللہ نے دیا تھا کھل کے دیا تھا، پاک صاف دیا تھا، طاہر مطہر دیا تھا، بے بہا نعمتیں دی تھی، سارے انعامات دیے تھے، اور جب بندے کو کہا اب تھوڑا مجھے دے، اور بندہ دیتے ہوئے پرانا پھٹا ٹوٹا پھوٹا سارا اٹھا کے کہے یہ دے رہا ہوں، ذرا تصور کرے کہ جس مالک سے لیا تھا اب اسی کو واپس دیتے ہوئے یہ کنجوسی کریں گے یا دو نمبری کریں گے تو کیا خیال ہے اگلی مرتبہ اس کی بارگاہ سے جب مال آئے گا تو پہلے جیسی برکت ہوگی؟ بولیے ذرا، سوچئے ذرا کہ کیا پہلے جیسے وہ برکت، اجر و ثواب اور بڑے ہوئے اجر کے ساتھ تب ہی آپ کو ملے گا کہ جب اس نے کھل کے دیا تھا اپنے خزانوں میں سے، اب اسی نے کہا تھا مجھے دو. بولیے، اسی نے کہا تھا مجھے دو. تو جیسے لیتے ہوئے اس نے دیتے ہوئے کوئی کمی نہیں چھوڑی، تو جب آپ کی باری آئی آپ کو مالک بنا دیا. آپ کو جب مالک بنایا تو کلی مالک بھی نہیں بنایا تھا، اس نے کہا عارضی بنا رہا ہوں، آج تیرے پاس ہے کل تیرے پاس نہیں رہے گا، کسی اور کے پاس جائے گا. کوئی رہا؟ ارے فرعون، حامان، قارون، بڑے بڑے بادشاہ گزرے کہ جن کے خزانوں کی چابیاں بھی 100 اونٹوں پہ لدی آتی تھی، 100 اونٹوں پہ ان کے خزانوں کی صرف کنجیاں لدی آتی تھی، وہ بھی لے کے نہیں گئے، یہی دفن کر کے چلے گئے. تو دینا کس کے رستے میں تھا؟ جس نے دیا ہوا تھا. اور قرآن بھی کہہ رہا ہے، حدیث مصطفیٰ بھی کہہ رہی ہے کہ وہ جب لیتا ہے تو وہ بظاہر مخلوق پہ ہی خرچ ہوتا ہے، مگر فرمایا وہ اقرض اللہ، فرمایا وہ حقیقت میں خدا فرماتا ہے وہ مجھے قرض حسنہ دے رہا. اور قرض حسنہ کا معنی سمجھ لے. قرض حسنہ کیا ہے؟ قرض حسنہ حقیقت میں وہ قرض ہے کہ جو طاقت کے حاصل ہو جانے پر کسی سے لیا ہوا بندہ اسے واپس کر دے جیسے اس نے عزت کے ساتھ دیا تھا. یہ بھی معاشرے میں آج کل ہے تھوڑی سی وبا، تو میں نے کہا وہ بھی کلیئرٹی آپ کے ذہنوں میں. جیسے دینے والے نے بوقت ضرورت آپ کی ضرورت کو پورا کیا تھا نا عزت کے ساتھ اور شرف کے ساتھ، تو حسنہ تب بنے گا جب آپ بھی اسے عزت کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی تھی اس پہ اس کو بولیے گا. اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ تو قرض حسنہ بنتا کیسے تھا کہ جب طاقت حاصل، اب ایسا نہیں ہے کہ اسے کمزوری آ جائے، نہیں، جب بندے کو دینے کا وقت، جب اس کی ضرورت آن پڑے تو وہ روکے نہیں، وہ فوراً اسے اسی تجارت کے تحت جو اس نے کہا تھا میرے ساتھ تجارت کرو. تو تجارت کا بھی ایک اصول ہے، قاعدہ ہے، تجارت میں جب تک منافع نہیں ملتا کوئی تجارت، بولیے نا ذرا، بولیے ذرا، تجارت کوئی کرتا نہیں ہے، وہ لیول پہ کوئی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے منافع چاہیے. تو اب تجارت اللہ کے ساتھ کی ہے،
تو کیا خیال ہے جب اس کے ساتھ تجارت کی ہے تو وہاں سے منافع دنیا کے حساب سے نہیں تیری سوچوں سے بھی زیادہ منافع آئے گا، بندے کی سوچوں سے بھی زیادہ۔ حاضرین جی احتشام، اگلی بات پھر بڑی خاص جو یہ کرتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے طبرانی کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عقبہ راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں ان الصدقۃ لتطفی عن اہلها حر القبور وانما یستظل المؤمن یوم القیامہ فی ظل صدقته، کہ صدقہ اہل قبور کی گرمی کو ختم کرتا ہے۔ تمہارے اعمال کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے، لغزشوں کی وجہ سے جب تمہاری قبر میں گرمی تپش آ جائے گی تو اگر زندگی میں تم نے وہ اللہ کے اس فرمان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی مخلوق پر خرچ کیا ہوگا صدقہ اور خیرات کے نام پر، اور اس کو قرض حسنہ کے طور پر دیا ہوگا، تو وہی دیا ہوا مال آپ کی قبر میں آنے والی گرمی کو بھی ٹھنڈک میں اور نور میں بدل دے گا۔ اور آگے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت والے دن بندہ مومن اسی صدقہ دیے ہوئے صدقے کے سائے میں جنت کی بہاریں برداشت کرے گا اور جنت کی بہاروں کی سیریں کرے گا۔ اور آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا صدقہ و خیرات، یہ مختصر سی چھوٹی چھوٹی دو جملوں کی حدیثیں ہیں، تیزی سے بیان کر دوں چونکہ وقت بڑا شارٹ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگرچہ یہ بات اہم ہے، اگرچہ یہ وہ بات جو میں نے ابتدا میں کی تھی کہ اللہ نے کوانٹٹی کی بات، بولیے کوانٹٹی کی بات بھائی بڑے پیمانے پر دینے کی بات نہیں کی، یہ حضور کی حدیث میں وہ بات آ گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ سے بچو چاہے تمہیں کھجور کا ٹکڑا ہی دے کر کیوں نہ بچنا پڑے۔ یعنی جس کے پاس جتنی گنجائش ہے، جتنی ہمت ہے، وہ اتنا ہی اللہ کی، بولیے سارے، اللہ کی راہ میں دے۔ اور اسی طرح پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان الصدقۃ لتطفی غضب الرب وتدفع عن میسۃ السوء، کہ بے شک صدقہ اللہ کے غصے کو بھی ٹھنڈا کرتا، بولیے صدقہ اللہ کے غصے کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے، اور آگے فرمایا اور بری موت سے بھی محفوظ فرماتا ہے۔ حاضرین ذی احتشام، اس مضمون کو جتنا طویل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، مگر مقصد مضمون طویل کر کے باتیں بنا کے سنانا نہیں، اصل مدعا تو یہ ہے کہ اس فکر کی سمجھ آ جائے لوگوں۔ اب عموماً تو تصور یہی ہے، اب جب ہجرت کر کے مکہ سے لوگ مدینہ طیبہ پہنچے تو اب وہ اس حالت میں تھے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ جو مدینہ کے رہنے والے تھے انصار، آقا علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ اپنے سارے مال میں ان ہجرت کر کے آنے والوں کو، جو مہاجرین ہیں، ان کو اپنے مال میں شریک بناؤ، بولیے ان کو اپنے مال میں، نال دے پنڈو ساتھ والی کسی گاؤں سے ہی کوئی بیچارے، اللہ نہ کرے کبھی بھی ایسی آزمائش میں اللہ آپ کو مبتلا نہ کرے، کوئی اٹھ کے آ جائیں بے سر و سامانی کے عالم میں، یا بارڈر پار سے کوئی مسلمان بھائی آ جائیں، تو اس وقت پھر حالات دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ کون بندہ ہے جو ان ہجرت کر کے آنے والوں کو اپنی آدھی جائیداد، آدھی زمین، آدھا مال، مکان، جس کے پاس دو ہیں ایک دے دے، یہ تو اس وقت پتہ چلے گا۔ مگر آؤ جن کے ہم نام لیوا ہیں ان کی قربانیوں کا تذکرہ سنو، کہ وہ مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے، آقا علیہ السلام نے انصار سے فرمایا اپنے مال میں آدھا آدھا شریک کرو ان کو، تو وہ جو انصار تھے جس کے پاس دو مکان تھے، اس نے ایک مکان ہجرت کر کے آنے والے اس بھائی کو دے دیا، کپڑے دے دیے، جوتے دے دیے، مال دے دیا، اناج دے دیا، خوراک دے دیا۔ یہ بھی چیزیں دینے کے لیے ہمت آ جائے تو بندہ دے ہی دیتا ہے، مگر اس سے اگلی چیز جو بڑی مشکل ہے وہ کیا ہے کہ جس صحابی کے پاس یا جس انصاری کے پاس دو بیویاں تھیں، اس نے ایک کو چھوڑا اس ہجرت کر کے بے سر و سامانی کے عالم میں آنے والے، تاکہ میں ایک کو چھوڑتا ہوں اس ہجرت کر کے آنے والے کا گھر آباد ہو جائے۔ لوگوں نے تو دوسروں کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے یہاں تک کی قربانیاں دی، اور آج ہم ہیں کہ اللہ کی وہ بنائی ہوئی مخلوق وہ اسی معاشرے میں بھوکے سو رہے ہیں،
बगैर छत के सो रहे हैं, कईयों के पास घर नहीं है, कपड़ा नहीं है, लिबास नहीं है, जरूरियात जिंदगी की चीजें मुयस्सर नहीं है, और हम 10-10 हजार का ब्रांड पहने, हम 20-20 हजार वाले ब्रांड के जाके वो जो जूता आम मार्केट में हम 2000 का खरीद सकते थे, हम सिर्फ तशन मशन बनाने के लिए जाके उसका 20,000 खर्च करें। तो क्या ख्याल है, इस पे पूछ गुछ नहीं होगी? अगर वही अपनी जात पे 20 खर्च करने की बजाय 10 खानदानों पे खर्च करते तो गोया रब की बारगाह से 10 बार उसकी रजा पाने के मुस्तहिक ठहरते। जितने खानदानों को पालते खिलाते, जितने बच्चों के मुंह में लुकमा जाता, जितनी बेवाओं के मुंह में और यतीमों और बेकसों और मजबूरों और मकहूरों के मुंह में लुकमा जाता, उतनों के हाथ उठते। तो जितनी बार हाथ उठते अल्लाह उतनी बार उन हाथों के सदके हाथ उठाने वालों को तो देगा, वो जिनके लिए हाथ उठाए जा रहे थे रब उन्हें भी महरूम नहीं करता। बोलिए, रब उन्हें भी महरूम नहीं करता। हाज़रीन जी एहतशाम, अब आखिरी और अहम चीज, जब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमा दिया कि इन्हें अपना आधा आधा माल दे दो। अब यह जाहिरी बात है, जैसे आज के मुआशरे में कई लोग हैं जो ये सोचते हैं कि यार साहब हमारे पास तो है ही नहीं, देने को क्या दें। वहां भी कई गरीब सहाबा थे जिनके पास ये कुर्बानियां देने के लिए माल नहीं था, वहां भी थे। वो फौरन आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन सब ने तो अल्लाह की बारगाह से उसकी रजा भी पा ली, अजर भी पा लिया, आपके हुक्म की तामील भी हो गई, खर्च भी कर दिया, माल भी दे दिया, मकान भी दे दिए, सारा कुछ दे दिया, तो ये तो सारे अजर सवाब इन्हीं में तकसीम हो गया, हम तो महरूम रह गए। अब तवज्जो है ना सबकी तरह। अब वो मुतवज्जे हो जाएं जो इस कंडीशन में नहीं है। चले, देने वालों का हिस्सा तो उन्हें सुना दिया, जिनके पास देने के लिए नहीं है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत तक आने वालों के अहवाल जानते थे। ये अकीदा समझा रहा, अहवाल जानते थे। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सवाल करने वाले सहाबियों को फरमाया चलो, तुमने इन्होंने तो ये अल्लाह की राह में माल दे दिया, खैरात कर दी, इंफाक फी सबीलिल्लाह कर दिया, सदका दे दिया, अल्लाह को कर्ज़े हसना दे दिया, तुम्हारे पास ये देने के लिए कुछ नहीं। आओ मैं तुम्हें एक ऐसा अमल बताता हूं कि तुम करोगे वो अमल तो फरमाया इन्हीं की तरह का तुम्हें भी अजर मिलेगा। अब वो सोच रहे होंगे कि जो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अमल हमें भी बताएं, ताकि देने वाले सदकात खैरात कर करके वो अजर पाए और हम बगैर दिए वो अजर पा दे। आओ, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मुआशरे में बुराई से लोगों को रोकते रहो और नेकी का हुक्म देते रहो, तुम्हारे लिए यही सदका है। बोलिए जरा, तुम्हारे लिए यही सदका है। अब ये बात भी बड़ी अहम है, आपने तो सादा सी सुन लिया और सुभान अल्लाह कह दिया ना। अब आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुराई से रोको, नेकी का, बोलिए जरा, नेकी का। एक काम तो चलो आसान है, नेकी का किसी को हुक्म देना, मगर जो किसी को बुराई से रोकना है वो भी टफ है। आप रोक के दिखाएं इस मुआशरे में, कोई शख्स किसी के माल पे कब्जा कर रहा हो, किसी का कत्ल कर रहा हो या कोई और जुर्म कर रहा हो, तो आप रोकेंगे तो वो जितना गुस्सा उस पे निकाल रहा है उससे डबल आप पे निकालेगा। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? तो ये काम भी तो इस मुआशरे में मुश्किल है। तो आप कहेंगे हम ये कैसे करें? तो आका अलैहिस्सलाम ने उसका हल भी दे दिया। हाय हाय हाय, हुज़ूर अलैहिस्सलाम चूंकि मैंने बताया कयामत तक के अहवाल आका जानते थे, तो आका अलैहिस्सलाम ने उस मसले का हल भी बता दिया। अर्ज की या रसूलल्लाह, जो बुराई से रोकने की ताकत ना रखे वो कैसे रोके? अब एक सामने एमपीए खड़ा है, एमएनए खड़ा है, या वजीर खड़ा है, या इक्तदार पे बराजमान कोई शख्स बैठा है कि जिसे एक जुमला भी आप ऊंची आवाज में अच्छा या बुरा कहें तो वो माइंड करता है, वो आपकी फैमिली को उठवा देता है, वो 2-2, 3-3 महीने गायब करवा देता है कि तूने मेरी मर्जी के खिलाफ ये बात क्यों कही। आपको इसी मुआशरे में मिलेंगे ना, लोग नजर आते हैं ना कि जो पूरी पूरी फैमिली को ही गायब करवा देते हैं। तो इतने ताकतवर के सामने कौन कलमा हक कहे? इतने ताकतवर और जाबिर और जालिम को कौन अच्छे की बात कहे और बुराई से रोके? इतनी ताकत तो हमारे पास नहीं है, हम गरीबों के पास, हम मजलूमों के पास। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई बुराई की ताकत ना रखता हो, अब सुन लीजिए यही मैसेज है। वो क्या है? ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू इतना मजबूर है, मकहूर है, मजलूम है, कमजोर है
کہ तू किसी बड़े ताकतवर को अच्छी चीज का हुक्म भी नहीं दे सकता और बुरी से मना भी नहीं कर सकता। आका ने फरमाया अपने आप को बुरी चीजों से बचाए रख, यह भी तेरी तरफ से सदका हो जाएगा। बोलिए ये भी तेरी तरफ से। अब ये सदका तो इतना मुश्किल नहीं है, ध्यान है, ये सदका तो इतना मुश्किल नहीं है कि माल देना मुश्किल लग रहा है, खैरात करना मुश्किल लग रहा है, अल्लाह की राह में मस्जिद की तामीर में पैसे देना, मदारस की तामीर में देना, दुरूस कुरान पे खर्च करना, महफिल-ए-नात पे खर्च करना, किसी गरीब के जुमला मामलात पे खर्च करना बंदे को मुश्किल लग रहा है तो आसानी हुजूर ने फरमा दी। फरमाया किसी को बुराई से रोक दे, किसी को अच्छाई की दावत दे दे। इससे भी डर लगता है, चल तू ये भी छोड़ दे, तू एक ही काम कर ले। वो क्या? फरमाया बस तू अपने आप को बुराई से रोक ले, तेरी तरफ से यही सदका है। अब अगर इसके बाद भी कोई शख्स अपने आप को बुरे फेल से ना रोके तो एक तरफ वो जालिम को तो रोक ही नहीं रहा था, बोलिए उसकी ताकत नहीं थी, उसके पास माल देने की तो ताकत ही नहीं थी। अब उस ताकत से नीचे का हाल आका ने दिया था। तो अगर बंदा कहे कि वो ताकत मेरे पास नहीं है, तो एक ताकत तो ऐसी थी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके अपने नफ्स और वजूद और अपने दिल में रखी थी, और वो क्या थी कि अपने आप को बुराई से रोके रख। बोलिए क्या? अपने आप को बुराई से रोके रख। तो अगर कोई शख्स ये समझे कि नहीं मैं ये भी नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है उसका ईमान इतना कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है, उसे तजदीद ईमान की ज़रूरत है। उसके लिए फिर और क्या कहा जा सकता है? वो अपने उस ईमान पे नज़रसानी करे कि उसका ईमान किस दर्जे का है कि जो बंदा अपनी ज़ात को भी बुराई से नहीं रोक सकता। लोगों आओ, अल्लाह की राह में सदके की सारी किस्में हैं, सदके के सारी शक्लें हैं इबादत की। सदका हो, खैरात हो, बुराई से रोकना हो, नेकी की दावत देना हो, मगर सबसे आसान काम अपनी जात को बुराई से रोकना है। यही पैगाम दुनिया के कोने कोने में तहरीके मिनहाजुल कुरान दे रही है। यही पैगाम हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दसिल्लाहु अलैहि दे रहे। आज हमारी बातें शायद कोई लोग महसूस भी करते हो, उन्हें बुरी भी लगते हो, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम ये इस मुआशरे के जवानों को संवारने के लिए कर रहे हैं, आपकी नस्लों को शैतान के प्रोपेगेंडा से बचाने के लिए कर रहे हैं, अपनी जानों पर जुल्म करने से बचाने के लिए कर रहे हैं, ताकि कुरान के मनाफी और कुरानी अहकामात के मनाफी कोई अमल ना करे, अल्लाह की तालीमात के मनाफी कोई अमल ना करे, आका अलैहिस्सलाम की तालीमात के मनाफी कोई अमल ना करे। उन्हें उस मनाफरत से, उस दूरी से बचाकर मकीने गुंबद खजरा के जोड़ों से जोड़ने के लिए आज की ये स्ट्रगल, हम जहां मौका मिलता है हम जाते हैं। और आप खुश नसीब हैं, इस मस्जिद की शानदार इंतजामिया जैसे अहबाब आपको मिले कि जो हर महीने 2-2, 3-3 बार बंदों को बुला के आपके नस्लों और आपके बच्चों की तरबियत के लिए ये एहतमाम कर रहे हैं। लोगों आओ, सबसे आसान सदका आका ने बता दिया कि अपनी जात को बुराई से रोको, ये भी सदका है। बोलिए अपनी जात को ही, सब बोलिए जरा, अपनी जात को ही बुराई से रोक रिया तो यह भी सदका है। ये हदीस भी समात फरमा ले। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस के लफ्ज़ है कुल्लु मारूफिन सदका। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत, आपने फरमाया हर भलाई का काम, बस ये अपने ज़हन में बिठा ले, हर, बोलिए बुराई नहीं भलाई, सब बोलिए क्या? हर भलाई, हर, ऊंचा बोलिए, हर भलाई, खैर, बरकत वाला, लोगों को फायदा देने वाला, हर काम जिसमें खैर हो, हर काम जिसमें भलाई हो, हर काम जिसमें मखलूक की खिदमत हो, फरमाया हर वो काम अल्लाह की राह में सदका है। कुरान ने कहा इन्नल मुसद्दिकीन वल मुसद्दिकात व अकरदुल्लाह करदन हसना, और आगे फरमाया वालहुम अजरुन करीम, अल्लाह की बारगाह से अजर करीम है। और वो अजर करीम पर फिर इंशाअल्लाह जब मौका मिला तो मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे वो अजर क्या है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ ये उम्मीद करता हूँ कि आज की इस गुफ्तगू के सुनने के बाद हर बंदा कदम कदम पे, बाकी कोई सदका खैरात तौफीक मिले तो इसका मतलब ये नहीं वो ना करें कि असी सिर्फ यही सदका करांगे कि बुराई तो बचने, वो तो मौका मिलेगा तो बचेंगे, मगर जो तौफीकात अल्लाह ने आपको दी हैं अपनी राह में माल खर्च करने की, उसको करें, मखलूक की खिदमत करें, मखलूक की भलाई के लिए करें, गरीबों पर खर्च करें, उसी के, ये अल्लाह के साथ तिजारत है। बोलिए ये अल्लाह के साथ तिजारत है। और दुनिया की कोई तिजारत आपकी नफ़ामंद हो ना हो, जो तिजारत रब के साथ बंदा करता है उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा, उसमें नफ़ा ही नफ़ा। आओ वो तिजारत अपना लो
اور صدقہ اگر کوئی بڑا کمزور سے کمزور ہو تو وہ اتنا صدقہ کر لے کہ اپنے آپ کو برے اعمال اور برے کردار اور بری سوچوں اور بری صحبت سے بچا کے رکھے، اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی صدقہ معروف ہو جائے۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی اس ٹوٹی پھوٹی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔